باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ اس صورت کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، اور ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے عیسائیوں کا جو تذکرہ آیا تھا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، کہ عیسائیوں کے اندر راہب لوگ موجود ہیں، اور رہبانیت ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے اوپر شادی کو حرام قرار دیتے، جنگل کے اندر نکل جاتے آبادیوں سے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم دنیا کی کوئی لذت، دنیا کی کوئی خواہش وہ اپنے دل کے اندر نہیں رکھیں گے، بلکہ جنگلوں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی حکم نہیں تھا ان کو کہ تم جنگلوں کے اندر بیٹھ جاؤ اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرو، یہ انہوں نے اپنے اوپر خود لاگو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آبادیوں کو چھوڑو، دنیا کی خواہشات کو چھوڑو اور جنگلوں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تحرموا طیبات، تم اپنے اوپر حرام نہ کرو پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اب انسان کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے۔ ایک وہ چیز جو قطعی طور پر یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، جیسے بکری ہے یا گائے ہے، اسی طریقے سے دمبا ہے، اونٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب بندہ ان کو اپنے اوپر حرام کر دے کہ بھئی بکری حرام ہے، دمبا حرام ہے، اونٹ حرام ہے، گائے حرام ہے، تو یہ اپنے اوپر حرام کرنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جو چیز دلیل قطعی سے ثابت ہو کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کسی چیز کو حلال کرنے کا اور کسی چیز کو حرام کرنے کا، جب بندہ یہ اختیار اپنے پاس لے لیتا ہے، اپنی مرضی کی چیز حلال کرتا ہے اور اپنی مرضی کی چیز حرام کرتا ہے، تو وہ بندہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان عقیدتاً تو اس کو حلال سمجھتا ہے لیکن قسم کھا کر حرام کر دیتا ہے، جیسے بنی اسرائیل تھے، اونٹ اپنے اوپر حرام کر دیتے، یا اونٹ کی جو چربی تھی اس کو اپنے اوپر حرام کر دیتے۔ تو کوئی بندہ قسم اٹھا کر، عقیدہ اس کا نہیں ہے، عقیدے کے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں یہ چیز حلال ہے، لیکن قسم کھا لیتا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر حرام ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔
اور تیسرا وہ بندہ جو عقیدتاً حلال سمجھتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور اس کا نظریہ بھی حلال ہونے کا ہے، لیکن طبیعت کے اندر اس کو وہ چیز پسند نہیں۔ جیسے کئی چیزیں حلال ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی یہ استعمال کرو گے تو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا، اب وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا، صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے، اس چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے وہ چیز نہیں استعمال کرتا، تو اس کا شریعت کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں۔ کہ اگر انسان کا عقیدہ یہ ہو، عقیدہ رکھے گا اگر اس کو حرام کرنے کا تو وہ بندہ کافر، اور دوسری صورت عقیدہ نہیں ہے لیکن سمجھتا اس کو حلال ہے، قسم کھاتا ہے کہ میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا، تو اس کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اور اس کے لیے ضروری آگے وہ قسم کے مسائل بھی آ رہے ہیں کہ اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قسم کو توڑ دے۔ اب یہ دنیا ہے، اس کے اندر کفارہ دے دے گا تو اپنی جان چھڑا لے گا۔ اور تیسری صورت وہ ہے کہ انسان عقیدتاً بھی اس کو حلال سمجھتا ہے، عملاً بھی حلال سمجھتا ہے، لیکن صرف نقصان کی وجہ سے کہ یہ چیز اس کو نقصان دیتی ہے اور اس وجہ سے وہ چیز استعمال نہیں کرتا، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تم حرام نہ کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی دنیا کے اندر کہ جس چیز کو تم کہو گے وہ حلال ہوگی اور جس کو تم کہو گے حرام ہوگی، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ یہ ہے تجاوز کرنا کہ اللہ نے جو دین دیا اس دین سے انسان تجاوز کرے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تجاوز کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت ضرور کرتا ہے کہ ایک چیز میں نے اس کو دی ہے، جیسے عید ہے نا، عید کے دن اب روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے، آپ کسی بندے کو عشق چڑھا ہوا ہو روزوں کا اور وہ عید کے دن بھی بیٹھا ہے روزے رکھنے کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً یہ بات مشہور ہے کہ جب بقرہ عید آتی ہے، عید الاضحیٰ، تو لوگ ایک نظریہ رکھ دیتے ہیں کہ جنہیں قربانی کا گوشت جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک میں روزہ رکھوں گا۔ اب وہ روزے کی نیت کر کے بیٹھے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ سنت عمل ہے، پسندیدہ چیز ہے کہ انسان کوئی چیز کھائے نہیں، اور جب اس کی اپنی قربانی ہو جائے تو اس سے گوشت کھا لے، یہ ایک سنت عمل ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے کہ انسان اس دن جو اللہ تعالیٰ نے اس کی مہمان نوازی کی ہے اس مہمان نوازی کو قبول کر لے۔ لیکن اگر کوئی انسان روزے کی نیت کر کے بیٹھا ہے تو یہ اس نے حرام کام کیا۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اب انسان روزے کی نیت کرے عید کے دن، وہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے اور وہ دن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی طرف سے اعزاز انسان کو دیا۔ تو جو انسان اس طریقے سے تجاوز کرتا ہے دین کے اندر اپنی مرضی کا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تجاوز کرنے والوں کو۔